السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و عمل میں میں اپنے محترم مکرم ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، جب ہم اپنے اہداف مقرر کر لیتے ہیں، اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں، اپنے مشن کو مقرر کر لیتے ہیں اور ایک سمت ہماری واضح ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ہم اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سفر، اس کا مقاصد، اس کی نیت دنیا ہوتی ہے یا آخرت ہوتی ہے۔ اور جب ہم اپنے کام کو، ورک کو شروع کرتے ہیں تو درمیان میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ رکاوٹیں اس کام کو توڑنے میں بعض اوقات کامیاب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو مستقل مزاجی والی کیفیات ہوتی ہیں، مستقل طور پر کام کرنے والی جو عادت ہوتی ہے، وہ اس کو کافی نقصان پہنچتا ہے، اور جس کی وجہ سے، جس کے سبب ہم اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے اور اپنے مشن کو پورا نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، جس طرح کامیابی کو پانے کے لیے بہت ساری عادتوں کی ضرورت ہے، اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے کافی ساری اچھی عادتوں کی ضرورت ہے، جس کی بنا پر ہم اپنی مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم جو چیز ہے وہ مستقل مزاجی ہے۔ مستقل مزاجی سے کیا ہوا کام، برابر توجہ سے کیا ہوا کام، یقین کے ساتھ کیا ہوا کام اپنی منزل تک لازمی پہنچتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس محفل کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے کنسسٹی مستقل مزاجی کو حاصل کرنے کے لیے ایک روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی یہ راہ کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، سستی دور ہو جائے گی، کاہلی دور ہو جائے گی، اور مستقل مزاجی آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے گی، اور جس کی بنا کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اپنے مقصد کو پا لیں گے، اپنے مطلوب کو حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کوشش کرنی چاہیے جو آپ کام کر رہے ہیں، جو مقصد آپ نے ذہن کے اندر رکھا ہے، روزانہ کی بیس کے اوپر تھوڑا بہت اس کو کرنا چاہیے۔ آپ نے معمول کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کام کو ڈیلی 1 گھنٹہ دیتے ہیں اور کسی دن مشکل کی وجہ سے بالکل نہیں کرتے، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے اس کام کو کم از کم آدھا گھنٹہ دیں، آدھا نہیں دے سکتے تو کچھ نہ کچھ ٹائم اس کو برابر دیں، تاکہ آپ کی مستقل مزاجی والی کیفیت برقرار رہ جائے۔ مستقل مزاجی کے اندر، کام کے اندر برکت آتی ہے، جبکہ ناغہ کرنے سے نحوست پیدا ہوتی ہے اور بندہ اپنی منزل کو کھو جاتا ہے۔ تو لہٰذا تو ہمیں چاہیے ہم اپنے کام جس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، تو اس کو تھوڑا تھوڑا کرتے رہنا چاہیے۔ دین کے لحاظ سے ہے، دنیا کے لحاظ سے ہے، اس کا تعلق عقبہ سے ہے، آخرت کے ساتھ ہے، تو ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، آپ کی اس عادت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک شاندار وظیفہ ہے، جو درود شریف کی شکل کے اندر ہے۔ درود شریف کا ایک مخصوص صیغہ ہے، جس کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ درود آپ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اندر مستقل مزاجی آ جائے گی، آپ کے کام نکھرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے کام پائیدار ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے اندر خوبصورتی آنی شروع ہو جائے گی، ان کے اندر برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ درود پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ۔ ایک تو آپ کو درود پاک پڑھنے کا اجر ملے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ کے اوپر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں،
10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو شخص میرے اوپر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ 30 کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیا کی حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں، اور 70 کا تعلق جو ہے وہ عقبہ یعنی آخرت کے ساتھ ہے۔ اللہ آخرت کی آپ کی ضرورتیں ہوں گی وہ ان کو پورا کرے گا۔ اور جو شخص 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، اگرچہ درود شریف کے الفاظ مختصر ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مفہوم ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا، تو بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ وہ یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس ماہ ربیع الاول کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود شریف پڑھیں۔ تو چنانچہ ہم آتے ہیں اپنے مطلب کی طرف۔ تو ہمارا درود شریف کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون۔ دوبارہ ایک مرتبہ سن لیں: اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون۔ ناظرین، اس درود پاک کو 3 بار، 5 بار، 7 بار ہر نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کام کریں اس کے اندر برکت ہوگی، مستقل مزاجی آئے گی، انشاءاللہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئیں اس کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ یقیناً آپ کو اس کا فائدہ نصیب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ